حضرت علی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل مبارکہ ہے. یہ واقعہ مستند واقعہ ہے. جھوٹے واقعات، من گھڑت واقعات میں اس کا شمار ہی نہیں ہوتا. غوث اعظم کی شان میں مذکور واقعات مبارکہ کو ہم تو مانتے ہی ہیں، بلا تعمل مانتے ہی ہیں، اور جو نکتہ چینی کرتے ہیں انگلی اٹھاتے وہ بھی کہہ گئے غوث اعظم کی شان میں جتنی کرامتیں صحیح سند سے پہنچی ہیں، کسی ولی کی شان میں اتنی کرامتیں صحیح پہنچی ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنی مجلس مبارکہ میں ہیں، جلال ولایت ان پر غالب آتا ہے. تجلیات ربانیہ جو ان پر خاص وارد ہوئیں، ان تجلیات ربانیہ پر جب انہوں نے اپنے وجود کو پایا، ان میں اپنے وجود کو غوطہ پایا، تو اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اللہ کے ولی کا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے اوپر جو تجلیات ربانیہ ہوئیں، ان تجلیات کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج روئے زمین پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا درجہ رکھنے والا کوئی ولی نہیں ہے. جانتے نہیں تھے کہ اسی مجلس میں غوث اعظم کے مرید غلام بھی تشریف فرما دے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہوتا ہے کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. ڈرتا ہے تو صرف غوث اعظم کے خالق رب ذوالجلال سے ڈرتا ہے. نہ دنیا سے ڈرتا ہے، نہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے، نہ طاقت سے ڈرتا ہے، نہ دولت کے لیے تڑپتا ہے. وہ تو بس غوث اعظم کے جلووں میں چیتا مرتا رہتا ہے، انہی کی عنایتوں میں پلتا بڑھتا رہتا ہے. رب ذوالجلال کی خاص عنایتیں اسے حشر تک اسی رحمت کے جرمٹ میں پناہ دیتی نظر آتی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. حضرت علی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پر مجھ سے بلند مقام والا کوئی ولی نہیں ہے. غوث اعظم کا غلام کھڑے ہو جاتا ہے، اسی انداز مستانہ لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے جو شیخ کی محبت میں فنا ہونے والا ہوتا ہے. خودی وہ بے خودی کے ایک انوکھی جیتی جاگتی تصویر بن کر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جسم پر پہنے ہوئے لباس کو چاک کر دیتا ہے، کہتا ہے اے علی ابن مسافر اتر کے آؤ، تم سے میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں. حضرت علی ابن مسافر نے جب اس بندے کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سینے سے نور نکلتا نظر آ رہا ہے، روشنی پھوٹتی نظر آ رہی ہے. دیکھتے جا رہے ہیں، روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. آخر کار علی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو نگاہوں کے سامنے لا کر کے کہتے ہیں اے نوجوان، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں، مگر اپنے سینے کو چھپا لے کے نور جو تیرے سینے سے پھوٹ رہا ہے دیکھ نہیں پا رہا. حضرت علی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ذرا بتا تو صحیح، یہ نور تو تیری ذات میں سرایت کیا ہوا ہے، تو یہ تیرا ذاتی نہیں ہے، کسی کے دستے شفقت سے تجھے ملا ہوا ہے، کسی کے کنیکشن سے جڑ جانے سے تیرے اندر ہی آ گیا ہے. یہ تو اپنے ساتھ لے کر کے جو لائٹنگ، جو روشنی تیرے اندر جو سرایت کی ہوئی ہے، اس کی روشنی کی تاب میری نگاہوں میں نہیں، تو یہ تیری پرسنل نہیں ہے بلکہ کسی کی دی ہوئی ہے. وہ کون ہے کہ جس کے دام میں تو نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں تو نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کی محبت کو تو نے اپنے سینے میں بنایا ہے، کہ جس کا نور نکھرتا نظر آ رہا ہے؟ وہ شخص عرض کرتے ہیں اے علی ابن مسافر سنو، میں بغداد کا رہنے والا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، خدا نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی. جواب دیتے ہیں سنو، کہا جاتا ہے اپنے سینے کو بند کر لو. کہتے ہیں میں غوث کا غلام ہوں، جسم سے چاک کیا ہوا کپڑا پھر نہیں پہنتا ہوں. ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں فاطمہ میرا کپڑا دو، تو فوراً ہاتھ میں جھبا آ جاتا ہے، پہن لیتے ہیں. فرماتے یہ کہاں سے آ گیا؟ فرماتے سنو، وہاں سے ان کے گھر کی مسافت کتنی تھی؟ 12 دن کا کم و بیش سفر کا فاصلہ تھا. 12 دن مسلسل چلتے رہیں گے تب پہنچیں گے. غوث کے غلام جب ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ایک اور جو کنیز غوث کی ہے ہاتھ بڑھا کر کے جبہ عطا فرما دیتی ہے.
غلاموں کا جب یہ عالم ہے تو شہنشاہ کا کیا عالم ہوگا؟